ہمیں قبر کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم نے کتنے گناہ جمع کر لیے ہیں، ہمارے پاس نیکیاں ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا داری کے اندر گم ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر چلے جا رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی، قبر کی کوئی فکر نہیں رہی، توبہ کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے ہوئے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ کا خیال ذہن میں نہیں آ رہا ہے، توبہ کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں، توبہ کا پتہ تو ہے لیکن ارادہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جمعہ میں جا رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، بزرگان دین سے مل رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، عالم علماء کی صحبت بھی اختیار کر رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں، ہم نیت نہیں کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں صرف فارمیلٹی کرنے جاتے ہیں، ہم یہ سوچ کر کے جاتے ہیں کہ بس 10-15 منٹ امام صاحب کی تقریر چھیل لیں، اس کے بعد پھٹافٹ 2 رکعت پڑھ کر کے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب یہ ارادہ کر کے جائیں گے، جب یہ نیت کر کے جائیں گے تو توبہ کا خیال ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ توبہ کا ذہن ہمارا کہاں سے بنے گا؟ جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں صرف اس خیال سے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون عالم آیا ہے، کیسی تقریر کرتا ہے، جلسے کا پروگرام کس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے، کمیٹی حضرات نے کیا کیا انتظام کیے ہیں، کھانے میں کیا ہے۔ جب ہم ان نیتوں کے ساتھ ذکر الہی سننے جائیں گے تو ہمارے قلب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہمارا ذہن تبدیل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، ایسی محفلوں میں یا جمعے میں جائیں تو گھر سے یہ نیت کر کے جائیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا ہوگا، مالک و مولا جب میں وہاں بیٹھا رہوں تو مالک تو مجھے ہدایت دے دینا، مالک تو میرے دل کو بدل دینا، مالک مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ جب نیت اچھی کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ انسان چاہ ہی نہیں رہا ہے، نیت ہی نہیں کر رہا ہے توبہ کی۔ اللہ اکبر! لیکن پیارے بھائیوں، جب انسان توبہ کی نیت کر لے، جب انسان توبہ کی نیت کر لے تو پھر انشاءاللہ وہ ضرور توبہ کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ میں بڑی برکت ہے، توبہ میں بڑی برکت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے مشہور ڈاکو تھے، ایک بڑے مشہور ڈاکو تھے۔ آپ کے ڈاکے ڈالنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں پتہ چل جاتا کہ فضیل بن عیاض نے ڈاکہ ڈالا ہے، فضیل بن عیاض آیا ہے، لوگ سمجھ جاتے کہ آج کچھ بچنے والا نہیں ہے، آج کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اتنے خطرناک آپ ہوا کرتے تھے، تلوار بازی جانتے تھے، لڑنا جانتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، آپ کا پورا گروہ تھا، آپ کا پورا گروہ آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر! ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ اکبر! فضیل بن عیاض نے سنا، بس ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ آیت سنی تو قاری صاحب کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئے، قاری صاحب ابھی آپ آیت پڑھ رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ! کیا پڑھ رہے تھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میرا رب خود قرآن میں فرما رہا ہے میرے بندو تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم ارادہ تو کرو، تم تیاری تو کرو، تم میری طرف بڑھو۔ اللہ اکبر! تم مجھے ایک بار پکارتے ہو، میں بدلے میں تمہیں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، اگرچہ تم نے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کر لیے ہو، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، سچے دل سے توبہ کرو، دیکھو پھر میں کتنا معاف کرنے والا ہوں اور کتنی برکتیں رحمتیں تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ کہا حافظ صاحب، قاری صاحب بتائیے کیا واقعی میں اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے فضیل بن عیاض، اس کے بارے میں زیادہ تو تجھے نہیں بتا سکتا، لیکن
لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے رب نے فرمایا تو بالکل حق ہے، جب میرے رب نے فرمایا ہے تو بالکل حق بات ہے، جب رب نے فرما دیا کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس وہیں سے آپ کو ایک راستہ مل گیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب ڈاکہ زنی چھوڑنی ہے، اب گناہوں کو چھوڑنا ہے، اب سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ چنانچہ آپ اپنے قبیلے پہنچے، قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، آج سے میں تمہارا سردار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے توبہ کرنے کے لیے چلے ہیں، یہ توبہ ہے، توبہ کرنے کے لیے چلے ہیں، اللہ اکبر، اور سچی توبہ کر رہے ہیں۔ قبیلے والوں کو جمع کر کے کہا کہ آج سے میں تمہارا سردار نہیں، آج سے میں تمہارے ساتھ ڈاکے ڈالنے نہیں جاؤں گا، آج سے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، رب ذوالجلال کو راضی کروں گا، اس سے اپنے گناہوں کی تلافی کروں گا۔ اللہ اکبر، جب آپ نے یہ کہا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور ہم سردار تو نیا نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور ہم سردار نیا نہیں بنائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جب ڈاکہ زنی آپ کے ساتھ کی ہے، جب گناہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو جب اب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ توبہ کریں گے، جب آپ نیک بن رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ نیک بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کی، اور پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے لوگوں کا مال لوٹا ہے، اتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے، اب میرے اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی، بھرپائی کیسے ہوگی؟ لہٰذا آپ علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو علماء نے کہا یہ تو لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ تو لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے، لہٰذا جس کا مال تم نے لوٹا ہے اس کا مال اسے لوٹا دو، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس کا مال تم انہیں لوٹا دو۔ لہٰذا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس جتنا مال تھا سارا جمع کیا، اکٹھا کیا، اور جس کا مال لوٹا تھا اس کے پاس گئے، معافی مانگی اور اسے مال واپس کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یہ سچی توبہ ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اور میں بھی آپ کے سامنے اس توبہ کو اسی لیے بیان کر رہا ہوں، کیا پتا فضیل بن عیاض کی توبہ کو سن کر کے مجمع میں کوئی نوجوان، کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، توجہ سے سنیے گا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جتنا مال تھا آپ نے سارا مال بانٹ دیا، سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا، اب ایک یہودی کا مال باقی نہیں۔ ایک یہودی کے گھر پر آپ نے ڈاکہ زنی کی تھی، اس کا مال باقی رہ گیا، لیکن اب آپ کے پاس مال بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی مال آپ کے پاس باقی نہیں تھا۔ لہٰذا آپ نے سوچا کہ اب یہودی ہے، اس کا مال کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر، کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ ارے وہ تو پہلی بات تو وہ کافر ہے، تو کافر کو کیسا مال ادا کرنا، دوسری بات اب اتنے لوگوں کو مال دے دیا ہے، اب توبہ کی راہ پر چل پڑا ہوں تو کیا پتا اللہ معاف فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر کسی کا حق کھا کر کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیے ہماری نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کسی کا حق دبا کر کے اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ حج ہمارا قبول نہیں ہے، وہ روزے، وہ نمازیں ہماری قبول نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور سارا قصہ ماجرا بتایا کہ میں ہی وہ ڈاکو تھا جس نے تیرے گھر پر ڈاکہ زنی کی تھی، تیرا مال چرایا تھا، لیکن سن لے اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اب تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں ایسے معاف نہیں کروں گا، یہودی تھا نا، کہا میں ایسے معاف نہیں کروں گا، یا تو میرا مال لوٹا یا پھر شرط یہ ہے کہ میرے باغ میں، میرے کھیت میں کام کر، میرے اونٹوں کو چارہ ڈال، میرے جانوروں کو چارہ ڈال، یہی تیری سزا ہے، یہی تیرا بدل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ مال تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب جب سچی توبہ کا ارادہ کر لیا ہے تو چل تیرے اونٹوں کو چارہ بھی کھلا دوں گا، تیرے باغوں میں کام بھی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ اس کے یہاں کام کرنے لگے، کس لیے؟ ایک توبہ کے لیے، ایک توبہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سوچیے آپ، توجہ کیجیے، آج ہم بڑے سے بڑے گناہ کرتے جا رہے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن توبہ کا خیال نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک دن اجل کا پیام آ جائے گا، ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، ہماری روح ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی، اس دن پھر توبہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی توبہ کر لو۔ فضیل بن عیاض نے سوچا کہ چند دن کی بات ہوگی، کام کر لوں گا، میرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے نا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب پہنچوں گا گناہوں کی حالت میں تو نہیں پہنچوں
पहुंचूंगा ना, मैं अपने रब की बारगाह में पहुंचूंगा तो शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा, गुनाहों की वजह से शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। हजरत फुज़ैल बिन इयाद कल तक जो डाका डालता था, जो तलवारें चलाता था, अल्लाह अकबर, आज देखिए यहूदी के यहाँ काम कर रहे हैं। 4-5 दिन गुजरने के बाद उस यहूदी ने हजरत फुज़ैल बिन इयाद से कहा कि वो जो थैला पड़ा है उसमें ठीकरियां भरी हुई है, वो मेरे पास ले आओ। हजरत फुज़ैल बिन इयाद जब लाए, ठीकरियों का थैला उठा करके लाए और यहूदी ने कहा इसे खोलो। जब खोला तो उसके अंदर अशरफियां थी, जब खोला तो उसके अंदर अशरफियां भरी हुई थी। फुज़ैल बिन इयाद ने कहा तू तो कहता था इसके अंदर ठीकरियां भरी हुई है, लेकिन ये तो अशरफियां है। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा ए फुज़ैल, मैं तेरी तौबा की जांच कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि वाकई में तेरी तौबा सच्ची है या नहीं है। तो फुज़ैल ने कहा कि तूने क्या देखा? उसने कहा कि सुन, मैं तौरात का आलिम हूँ। उस यहूदी ने कहा मैं तौरात का आलिम हूँ, मैंने किताबों को पढ़ा है और मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि जब मुसलमान तौबा करता है, जब मुसलमान तौबा करता है तो फिर वो सच्ची तौबा करता है। जब मुसलमान तौबा करता है तो वो सच्ची तौबा करता है, और जब मुसलमान तौबा करता है तो उसके रब की रहमत बरकतें उस पर नाजिल होती है। बस मैं तेरी ये तौबा देखना चाह रहा था, वाकई में ये ठीकरियों का थैला था, लेकिन अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली और तेरे वसीले से अल्लाह ने इन ठीकरियों को सोने का बना दिया, अल्लाह ने इन ठीकरियों को सोने की अशरफी बना दिया। अल्लाह अकबर। देखा आपने तौबा में कितना असर है। अब आगे सुनिए, उस यहूदी ने कहा फुज़ैल बिन इयाद अपनी गलती को छोड़, अपनी माफी को छोड़, अब तो माफी मांगने का मेरा वक्त है। उस रब की बारगाह में मुझे सच्ची तौबा करनी है, लिहाजा तेरी माफी को छोड़ और मुझे कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कर, ताकि मैं अपने रब से सच्ची तौबा कर सकूं और मैं भी अपने रब की बारगाह में सुरखरू होकर पहुंच सकूं। लिहाजा यहूदी ने कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक शख्स ने जब तौबा की तो कितना फायदा हुआ, लोगों का लूटा हुआ माल उसे लौटा दिया। एक यहूदी जो है मुसलमान बन गया, ईमान ले आया, सच्ची तौबा कर लिए, और कल तक जो माल के लिए लोगों को लूटा करता था, आज उसका हाथ जिस चीज से लग जा रहा है वो खुद माल बन जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, इसीलिए मेरे रब ने फरमाया कि जब रब जुल जलाल की बारगाह में कोई सच्ची तौबा करता है तो रब ताला उसे माफ भी फरमाता है और उस पर बरकतें रहमतें भी नाजिल फरमाता है, उसके रिज़्क़ में बरकत नाजिल फरमाता है, उसकी उम्र में, उसकी हर चीज में, उसकी औलाद में बरकतें फरमाता है। जो सच्ची तौबा कर लेता है फिर रब तबारक व तआला उसके घर को जन्नत का महल बना देता है, उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है, और रब तबारक व तआला मैदान महशर से उसे सीधा जन्नत का हुक्म फरमा देता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में सच्ची तौबा करें, आप नियत करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरा बंदा मुझसे जिस तरह का गुमान करता है मैं उससे वैसा ही अता करता हूँ। हम जब पहले ही सोच लेते हैं कि रब ताला मुझे माफ नहीं करेगा तो फिर कैसे माफी मिलेगी। आप इरादा करें, आप नियत करें कि रब्बुल जलाल तू ही है जो माफ फरमाने वाला है, तू ही मेरी गुनाहों को बख्शने वाला है। तो फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा। अच्छी अच्छी नियतों के साथ आप तौबा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाएगा और बंदे के ऊपर रहमतें बरकतें भी नाज़िल फरमाएगा।